الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنت دائمۃ علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ محرم الحرام کے مناسبت سے حسن و جمال عاشورہ کا موضوع انتخاب کیا گیا ہے کہ ان ایام میں انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آیات و روایات اہل بیت علیہم السلام کے تناظر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کلمہ حسن و جمال اردو میں کیونکہ یہ لفظ ادا ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کے ایک نوع معنی ہم لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اور لوگ اس سے ایک بڑی حد تک آشنا ہیں۔ آپ کی خدمت میں علمی انداز میں بعض چیزیں ہم ذکر کریں گے اور پھر اگلے درس میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ عاشورہ کے موضوع میں داخل ہو کے خود سرزمین عاشورہ میں جو حق اور باطل کا مبارزہ ہوا، اس مبارزے میں ہم جائزہ لیں گے کہ کس طریقے سے حسن و جمال عاشورہ پوری انسانیت کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ کلمہ حسن و جمال عربی الفاظ ہیں، دونوں کلمات ہی عربی کلمات ہیں، کلمہ حسن بھی اور کلمہ جمال بھی، اور یہی کلمات فارسی اور اردو میں منتقل ہوئے۔ البتہ فارسی میں اس کا ایک اور متبادل لفظ جسے زیبائی کہتے ہیں یہ بھی رائج ہے، یعنی فارسی میں کلمہ جمال کو زیبائی کہتے ہیں اور کلمہ زیبائی بھی اردو میں یہ کلمہ بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس کلمے کو، کلمہ جمال کو ذکر کیا ہے اور بعض امور کی صفت کے طور پہ قرآن نے ذکر کیا۔ سورہ یوسف میں، سورہ حجر میں، یا اسی طریقے سے سورہ احزاب میں مختلف آیات میں کلمہ جمیل وارد ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے چند آیات بیان کر دوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کلمے کا ایک تعارف ہو جائے کہ جمال، خوبصورتی، اردو میں خوبصورتی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کلمہ جمال، کلمہ خوبصورتی، کلمہ حسن، کلمہ زیبائی، قرآن نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کی طرف آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ نقل ہوا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں ذکر ہوتا ہے کہ فصبر جمیل، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کو قرآن نے جمیل کہا ہے کہ بڑا خوبصورت ان کا اور جمیل صبر تھا۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 83 میں 83 میں بھی فصبر جمیل کے کلمات وارد ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے سورہ حجر میں فاصفح الصفح الجمیل اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ قرآن میں تقریباً ہمارے پاس 7 آیات کریمہ ہیں کہ جس میں کلمہ جمیل وارد ہوا ہے، لیکن ہر جگہ پہ صفت کے طور پہ آیا ہے۔ روایات اہل بیت علیہم السلام میں ایک روایت بڑی مقبول روایت ہے اور اس روایت کو مستند طریقے سے یہ مکتبہ اہل بیت علیہم السلام میں وارد ہوئی ہے۔ آپ نے اسے سنا بھی ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مستند روایت ہے، ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ویحب ان یرا اثر النعمہ علی عبدہ، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ اپنے بندے کے اوپر نعمت کے آثار کو دیکھے، یعنی اللہ نے جس کو نعمت دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے وجود کے اوپر اس کے آثار آشکار طور پر ظاہر ہوں۔ ان اللہ جمیل، خود اس کلمے کو بہت توجہ سے دیکھیں، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، یعنی زیبا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جمیل ہونا، ان اللہ جمیل، اور اس کے بعد صفت آتی ہے یحب الجمال، کہ اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، جمال سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں آداب ذکر ہیں، بلکہ یہ آداب میں روایت ہی کی زبانی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
کی سیرت یہ تھی کہ انہ کان اذا قام الی الصلاۃ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لبس اجود ثیابہ، تو سب سے بہترین لباس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ زیب تن فرماتے تھے، یعنی جو سب سے خوبصورت لباس ہوتا تھا اس لباس کو امام حسن مجتبیٰ نماز کے وقت پہنتے تھے۔ اب آپ ان دو کو آپس میں ایک تعلق جوڑیں۔ لیکن پہلا تعلق ہمارے پاس کیا ہے؟ ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، اور جمال کو پسند کرتا ہے، جمال سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا آپ کیا رابطہ جوڑیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں خوبصورت بن کے اللہ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی جتنی خوبصورتی اور جتنی زینت تھی اللہ کے محضر میں حاضر ہوتے ہوئے خود اس خوبصورتی کو وہ اختیار فرماتے۔ لہذا انہ کان اذا قام الی الصلاۃ لبس اجود ثیابہ، تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا فقیل لہ فی ذلک، کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ جب لباس پہنتے ہیں تو سب سے خوبصورت اور بہترین لباس پہنتے ہیں؟ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، جمال سے محبت اللہ کی ذات کرتی ہے۔ فأتجمل لربی، میں اپنے رب کے لیے خوبصورتی کو اختیار کرتا ہوں۔ وطلع قولہ تعالی، پھر امام علیہ السلام نے اپنی اس بات کی دلیل قرآن کریم کی آیت سے پیش کی کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں بیان کیا گیا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز یا سجدے کے وقت تم زینت اختیار کرو، یعنی جب بھی اللہ کے پاس سجدے کے لیے آؤ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو خوبصورت اور زینت کر کے آؤ، خوبصورتی اختیار کر کے آؤ۔ آئیں اب ہم اسے تھوڑا لغوی معنی کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی کیا ہے، خوبصورتی کی حقیقت کیا ہے، کسے کہتے ہیں یہ خوبصورتی۔ کلمہ خوبصورتی اردو ترجمہ ہے، اگر ہم کلمہ جمیل جیم میم لام، ان تین کلموں سے مرکب ہے، جیم میم لام۔ عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ ایک بہت عظیم خلقت کا ہونا، اونٹ کو اسی لیے جمل کہتے ہیں، جنگ جمل بھی معروف ہے چونکہ اونٹ کے اوپر ام المومنین بیٹھ کے آئی تھیں تو اس لیے جنگ جمل کے نام سے وہ معروف ہے، اور امام علی علیہ السلام کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی اور ایک بہت بڑے فتنے سے مسلمانوں نے اس جنگ کے ذریعے سے نجات حاصل کی۔ لیکن جنگ جمل کیوں کہتے ہیں؟ اونٹ کو جمل کہتے ہی اس لیے کہ کیونکہ وہ عظیم الخلقت ہے، بڑی اس کی خلقت ہے، بقیہ جانوروں سے لمبا چوڑا اس کا جثہ ہے یا جسم ہے۔ یہ ایک جیم میم لام کا مطلب ہے۔ اس معنی میں یقیناً جمیل نہیں ہے۔ جمیل کا دوسرا معنی جیسا کہ معجم المقاییس اللغہ میں بھی ذکر کیا گیا اور دیگر کتب میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جمیل کا مطلب ہے حسن، خوبصورت ہونا، زیبا ہونا۔ یا اسی طرح مفردات راغب قدیمی لغت کی عربی کی کتاب ہے، اس میں راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں جمال یعنی الحسن الکثیر، بہت خوبصورت ہونا، اسے کہتے ہیں جمال۔ آپ اس صحیح سند روایت کو خصوصاً مد نظر رکھیں، ان اللہ جمیل، اللہ جمیل یحب الجمال، خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ لہذا جمال کسے کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت ایک شے کا ہونا۔ یہ ہمارے پاس جمال کا معنی آتا ہے۔ جمال دو طرح سے ہے، ایک دفعہ جمال ظاہری ہوتا ہے اور ایک دفعہ جمال غیر ظاہری ہے۔ اس حوالے سے ہم صاحب تحقیق کے بڑی ایک عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے لغت قرآن کریم کے کلمات کی تحقیق کی ہے اور ایک خوبصورت اس کا مجموعہ اکٹھا کیا۔ وہ ذکر کرتے ہیں جمال کا معنی تحقیقات کرنے کے بعد کہ ہر وہ چیز جس کے اعتدال اور تناسب اعضاء میں یا اشیاء میں تناسب ہو اسے جمال کہتے ہیں۔
جمال کے معنی کے اوپر آپ اہل لغت کے درمیان ہی غور کریں، کیونکہ اہل لغت کا ہمارے لیے یعنی ڈکشنری کا معنی ہمارے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے۔ البتہ یہ ذکر کر دیا جائے کہ ہمارے ہاں ڈکشنری کا جب قرآن کریم کی آیات یا الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں تو قدیمی ہمارے لیے ڈکشنریز قابل استفادہ ہیں۔ جو نئی اور جدید ڈکشنریاں ہیں یا 300-400 سال پرانی فقط ڈکشنریاں ہیں، وہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی میں بعض اوقات اضافہ ہو جاتا ہے یا اس کے معنی کے مصادیق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قدیمی لغات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قدیمی لغات کو اگر آپ ملاحظہ کریں اور سب کو آپ دقت سے دیکھیں تو ہمارے سامنے چند لغات آ جاتی ہیں۔ معجم مقاییس اللغہ ہے، مفردات ہے، یا اسی طریقے سے کتاب العین ہے، الجوہری کی تہذیب ہے۔ ان کے اوپر دقت کر کے ایک جامع معنی حاصل کیا ہے صاحب تحقیق نے۔ لغت میں جو معنی آتا ہے وہ عموماً معاشرے کے اندر ایک لفظ اور اس کے رائج معنی سے آتا ہے۔ مثلا قرآن کریم چونکہ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا تو اس وقت کے لوگ جو الفاظ بول کے معنی مراد لیتے تھے، قرآن نے انہی الفاظ کو اختیار کیا، لہذا لوگ کلمہ جمال اور کلمہ جمیل خوبصورتی کے معنی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اب اگر آپ آئیں جمال کو معیار، کیونکہ لوگوں کا ایک شے کو جمال قرار دینا، لوگوں کا ایک شے کو خوبصورت قرار دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نظر میں کوئی معیار ہے خوبصورتی کا، کوئی ملاک ہے ان کی نظر میں خوبصورتی کا۔ اس کو ہم صاحب تحقیق کے معنی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں۔ مثلا وہ کس طرح سے ذکر کرتے ہیں؟ وہ ذکر کرتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر وہ چیز جس میں بڑا تناسب، اعتدال اور نظم پایا جائے اور وہ اس شے کے عین مطابق ہو تو اس کو کہتے ہیں خوبصورتی۔ مثلا انسان کے جسم کے اعتدال جسم میں موجود ہونا، یا انسان کے وجود کے اندر یعنی انسانی جسم کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم خوبصورتی کے عنوان سے عموماً جسموں کی خوبصورتی کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ جسم کی خوبصورتی کو ملاحظہ کریں تو کون سا جسم خوبصورت کہلائے گا؟ ایک سوال بنتا ہے۔ آج ہماری انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی کہ خوبصورتی کے معیارات کیا ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے مرحلے میں لغت سے اس مسئلے کو حل کریں۔ اس کے بعد ہم قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلے دروس میں ہماری جو تقسیم ہے اس میں وارد ہو جائیں گے۔ صاحب تحقیق ذکر کرتے ہیں کہ ہر شے جب اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے تو اس خلقت کے لیے جس طرح سے اس کا ہونا متناسب اور اس کے لیے اعتدال اور افراط تفریط سے ہٹ کر ہونا تھا، اس طرح سے اگر خلق ہو جائے تو یہ خوبصورتی کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ انسان کے چہرے کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کے جسم کو کیسا ہونا چاہیے، اگر جیسا ہونا چاہیے اسی طرح کا اعتدال اور نظم اس میں پایا جائے تو ہم یہ کہیں گے یہ جسم خوبصورت ہے۔ ممکن ہے کہ اب ہر شے کی خلقت کے اعتبار سے معیار خوبصورتی بدل جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض اشیاء ایسی ہوں کہ جن کی خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہو، بعض اشیاء کی خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہو۔ مثلا پانی کے وجود کا معیار کچھ اور ہے اور اس کی خوبصورتی ایک الگ چیز ہے، پہاڑوں کی خوبصورتی الگ چیز ہے، سورج کے غروب ہونے یا سورج کے نکلنے کی خوبصورتی الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم کی خوبصورتی ایک الگ چیز ہے۔ ہر شے میں خوبصورتی کیسے آپ پائیں گے؟ ہر شے میں خوبصورتی کا تعین کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے خلقت کے اعتبار سے جو چیز جتنی معتدل، متوازن، متناسب اور اس کے اعضاء و جوارح میں یا اس کے اجزاء میں جس قدر خوبصورت اور بہترین نظم ہوگا وہ شے اتنی خوبصورت ہمیں دکھائی دے گی، وہ شے اتنی خوبصورت کہلائے گی۔ مثلا اگر ایک شخص دیکھیں اس کا قد بہت لمبا ہے اور اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو ادھر آپ فوراً کہیں گے کہ یہ شخص جس کے ہاتھ چھوٹے ہیں، قد لمبا ہے، یا اسی طرح گردن اس کی چھوٹی ہے، سینہ اس کا زیادہ چوڑا ہے، اس کے اعضاء میں تناسب نہیں نظر آ رہا، یا جو نظم اعضاء کے بدن کے اعضاء کے درمیان نظم ہونا چاہیے وہ آشکار نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں یہ خوبصورت نہیں کہلائے گا۔ کب خوبصورت کہلائے گا؟ کہ اس کی جسامت اور اس کے جثے کے مطابق ان اعضاء بدن
وہ اعضائے بدن خاص تناسب کے ساتھ، خاص اعتدال کے ساتھ اگر وجود میں آئے ہوں تو یہ خوبصورت کہلائے گی۔ یہ ہمارے پاس اہل لغت کی تشریحات تھی۔ جو جمال ہے وہ انسان کے وجود کے اندر ایک حساسیت رکھتا ہے۔ نفسیات دانوں نے اور علماء کرام نے جنہوں نے انسانی نفس کا مطالعہ کیا ہے، یعنی انسان کے باطن کا مطالعہ کیا ہے، انسان کے نفس کا مطالعہ کیا ہے، انسان کے ضمیر کا مطالعہ کیا ہے، ان اہل نفس اور ضمیر کا مطالعہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ 4 چیزیں ان کی انسان کے اندر عناصر، 4 عناصر حتماً انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے وجود میں حتمی طور پہ پائی جاتی ہیں، اس لیے 4 اعلیٰ خصوصیات کا سراغ لگایا نفسیات دانوں نے۔ سائیکولوجسٹ جو ہیں، نفسیات دان ہیں، انہوں نے 4 چیزوں کا سراغ لگایا ہے کہ ہر انسان میں یہ 4 عناصر، 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ ہر انسان حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، حقیقت جو ہے، واقعیت اور حقائق کو تلاش کرنا، جاننا چاہتا ہے حقیقت کیا ہے۔ مثلا سورج کی حقیقت کیا ہے، فضا کی حقیقت کیا ہے، زمین کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر تجسس ہے، انسان میں جستجو ہے۔ یعنی 4 ایسی چیزیں ہیں ہر انسان کے باطن کی گہرائی میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ حقیقت کی تلاش چاہتا ہے، حقیقت جاننا چاہتا ہے۔ اب حقیقت ممکن ہے کوئی عقلی طور پہ حقیقت کو جانے، ممکن ہے کوئی سائنسی طور پہ حقائق کو جانے، ممکن ہے کوئی قرآن و روایات کی بنیاد کے اوپر حقائق کو جانے۔ حقیقت کو جاننے کی کوشش انسان کرتا ہے، یہ پہلا عنصر انسانی وجود میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا عنصر ہے کہ ہر شخص وہ جمال اور خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، ہر شخص خوبصورتی اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ یعنی ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑے گا یار یہ چیز خوبصورت ہے، ہمیں کسی کو سکھانا نہیں پڑے گا کہ یہ خوبصورت ہے، بلکہ ہر انسان کی باطن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے محبت، خوبصورتی کو چاہنا، خوبصورتی کی طرف میلان پیدا کرنا، خوبصورتی کی طرف جذب ہونا، اٹریکٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ لہذا انسان خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے کہ خیر اور فضیلت کو کمال دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو فضیلت ہے، ہر وہ چیز جو خیر ہے، وہ انسان کو کمال کی صورت میں نظر آتی ہے۔ وہ انسان مثلا شہادت سبھی کو اچھی لگتی ہے، شجاعت، آپ غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں انہیں شجاعت بڑی اچھی لگے گی، تعریف کریں گے۔ سخاوت، آپ غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں، مسلمانوں کے پاس جائیں، سبھی اس کی تعریف کریں گے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو خیر اور فضیلت کی چیزیں انہیں کمال شمار کرتے ہیں۔ اور آخری چیز عشق و محبت و پرستش، عشق و محبت اور پرستش، یہ چوتھی کو بڑی تفصیل سے انشاءاللہ ہم ایک الگ سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جمال عشق ہمارے موضوعات میں سے ہے، تب یہ نقطہ آپ کے سامنے آئے گا کہ انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے عشق اور محبت رکھا ہے، اور عشق اور محبت کی اساس پر پرستش کرنا، عبادت کرنا، پوجنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا اس جگہ پہ کہ 4 چیزیں جن کا سراغ نفسیات دانوں نے، نفسیات دان جب ہم کہتے ہیں تو اس سے غیر مسلم غربی افراد مراد ہیں، لیکن علماء اسلام نے بھی اس کی تائید کی کہ کم سے کم یہ 4 چیزیں ہر انسان کے وجود میں موجود ہیں، ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 میں دوبارہ یہ تیزی سے گنوا دیتا ہوں کیونکہ آپ اپنے باطن کو بھی جھانک کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں یہ چیزیں، آپ اپنے آس پاس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کا مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، عاشورہ کی دنیا آپ کے سامنے ایک نئے طرز سے کھل جائے گی۔ عاشورہ کا جو حسن جمال ہے وہ آپ کو اپنے اندر جذب کر کے لے جائے گا۔ انسان کے لیے اس میدان عاشورہ میں حاضر ہونا پھر ایک بہت بڑا کمال بن جائے گا۔ لہذا دقت کریں، جمال کو جاننے کی دقت کریں، خوبصورتی کو جاننے کی دقت کریں۔
آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام نے اس موضوع کو بڑے کھول کے بیان کیا ہے، کیونکہ غیر مسلم وہ انسان کو مطالعہ کرتے ہیں آبزرویشن سے، مشاہدہ سے۔ مثلا انہوں نے چند افراد لائے، ان سے پوچھا، سوال وغیرہ کیے، تو اب وہ سوال جواب کو اکٹھا کر کے اس پہ غور کرتے ہیں اور پھر نتیجے لیتے ہیں۔ لہٰذا نفسیات دانوں نے، سائیکولوجسٹ، انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے اندر کم سے کم 4 اوصاف ضرور ہیں۔ باطن کی بات کی جا رہی ہے، جسم کی بات نہیں کی جا رہی، نفس کی بات کی جا رہی ہے۔ انسان کے اندر ہیں یہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حقیقت بتاؤ کیا ہے۔ مثلا کوئی قتل ہو گیا، حقیقت جاننا چاہے گا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، حقیقت جاننا چاہے گا، کسی نے اس کے متعلق بات کہہ دی، وہ اس بات کی حقیقت جاننا چاہے گا۔ عام زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ آپ تھوڑا وسیع طور پہ آ جائیں، آپ اشیاء کی حقیقت جاننا چاہیں گے۔ یہ انسانوں میں اس قدر اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو جاننے کا مادہ رکھا ہے۔ چھوٹے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے اور زبان اسے ملتی ہے اور وہ بولنا سیکھتا ہے 3-4 سال کی عمر میں، تو وہ والدین کا سر کھا کے رہ جاتا ہے اپنی باتوں سے۔ وہ ہر شے کے بارے میں پوچھے گا، اچھا یہ کیا ہے؟ اسے سوراخ نظر آئے گا، وہ جا کے ہاتھ ڈال کے چیک کرے گا یہ کیا ہے۔ وہ ہر شے کی جستجو میں ہے، وہ تلاش کرنا چاہتا ہے کہ حقیقت کائنات میں کیا ہے، وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے، ہر انسان خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، خوبصورتی اور جمال کو چاہتا ہے، خوبصورتی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، جذب کرتی ہے خوبصورتی، لہذا وہ خوبصورت بننا بھی چاہتا ہے اور خوبصورتی سے لگاؤ بھی رکھتا ہے۔ یہ باطن کے اندر ہے، ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کہ خوبصورتی کی طرف وہ اٹریکٹ ہو، بڑھے، چاہے وہ جمال کو۔ نمبر 3 کہ جو چیزیں بلند فضیلت ہیں انہیں کمال قرار دیتا ہے۔ مثلا شہادت فضیلت ہے، شجاعت فضیلت ہے، سخاوت فضیلت ہے، صداقت فضیلت ہے، سچ بولنا، وہ انہیں کمال قرار دے گا۔ یہ کمال کہاں سے اس نے سیکھا؟ کسی نے تو اسے نہیں سکھایا، کسی نے اسے نہیں پڑھایا، کسی نے اسے نہیں بتلایا۔ آپ اگر کسی انسان کے ساتھ نیکی کریں اور وہ اندر سے امراض اخلاقی کا شکار نہیں ہے، وہ آپ کی اس نیکی کا اعتراف کرے گا، وہ آپ سے تواضع سے پیش آئے گا، اپنے آپ کو احسان مند سمجھے گا۔ لہذا ملاحظہ کیا کہ جو فضائل والی چیزیں ہیں، یعنی انسانوں کے لیے بعض چیزیں فضیلتیں ہیں اور بعض چیزیں رذیلتیں ہیں، پستیاں ہیں بعض چیزیں بلندیاں ہیں انسان کے لیے۔ وہ چیزیں جو انسان کے لیے خیر اور فضیلت اور بلندی شمار ہوتی ہے اسے کمال قرار دے گا۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ اس لیے کوئی بہادری دکھائے، پوری دنیا اسے کمال کہے گی، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ کوئی اگر سخاوت کرے تو عالم اسلام میں ہی حاتم طائی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن بہت سخی تھا۔ دین اسلام نے حاتم طائی کی سخاوت کو زندہ رکھا، حالانکہ غیر مسلم تھا وہ، لیکن اس کے اندر ایک کمال موجود تھا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سند واقعہ پیش آیا کہ قیدی لائے گئے جنگوں کے پکڑے ہوئے، کیونکہ قیدیوں کے بارے میں مختلف سزائیں ہوا کرتی تھی، بعض کو زندان بھیج دیتے، بعض کو قتل کیا جاتا تھا اور اس طرح سے دیگر چیزیں۔ تو چند قیدی تھے، ان کی سزا قرار پائی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے جرائم ایسے سنگین تھے کہ ان کی سزا یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا سنا دی۔ اتنے میں آسمان سے جبرائیل آئے اور خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی سزا میں تخفیف کر دیں، ان کی سزا کو ہلکا کر دیں، یہ اپنی قوم کو کھانا کھلانے والے ہیں، سخی ہیں یہ۔ اب سخاوت ایک کمال ہے۔ وہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس ایک فضیلت کی بھی قدر کی اور ان کی سزا کو ہلکا کر دیا اور قتل سے بچا دیا۔ لہذا آپ نے دیکھا یہ چوتھی چیز ہے جو انسان اسے چاہتا ہے، انسان اس کی طرف بڑھتا ہے، اس فضیلتوں کی طرف۔ مثلا سخاوت بہت بڑی چیز ہے، کسی کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دین کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی ذات اس کی قدر کرتی ہے، وہ اسے اجر عطا فرماتی ہے۔ اسی طرح بہادری کے جوہر آپ دیکھیں، ہر قوم ہی اپنے ہیروز کے گن گاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایثار اور قربانی، کسی نے قربانی دی ہو، ایثار کیا ہو، ہر کوئی اس کو چاہتا ہے، تو یہ ہے صاحب فضیلت۔ چوتھی چیز ہے عشق اور محبت کی بنیاد اور اس کی بنیاد پر پرستش کرنا۔ ہم حسن و جمال کی طرف آتے ہیں۔
کیونکہ ہمارا ٹاپک حسن و جمال ہے۔ حسن و جمال ہر انسان کی، اس کا مطلب ہے باطن میں پایا جاتا ہے۔ حسن و جمال کی طرف کھچاؤ ہر انسان کے باطن کے اندر ہے، لہذا جمال اختیار کرنے کا بھی دین اسلام درس دیتا ہے اور جمال سے محبت کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ جیسے یہ میں نے آپ کی خدمت میں صحیح سند روایت پڑھی کہ ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جمال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ان اللہ عز و جل جمیل، یہ صحیح سند الکافی کی روایت اور حدیث ہے کہ جب اللہ تعالی جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو جمال سے محبت کرتا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اس لیے دین اسلام کہتا ہے کہ تم جمیل بنو، خوبصورت بنو، حسن اختیار کرو، اور جو جمیل اور حسن ہے اس کی طرف تم ایک اس سے تعلق قائم کرو، اسے پسند کرو۔ یہ جمال کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا گیا۔ جمال کی دو قسمیں ہیں ہمارے پاس۔ جمال ایک وجودی شے ہے، ایک حقیقی شے ہے۔ جمال کمال کو کہتے ہیں، خود ایک کمال ہے، اور اس جمال سے بہت ساری عظیم صفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھی جمال رکھتا ہے، اور اللہ کے جمال رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جمال کی بنیاد پہ بے شمار اللہ کی اعلیٰ ترین صفات مخلوق کے سامنے آشکار ہوتی ہیں۔ لیکن جمال کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جمال ہمارے پاس ہے ظاہری جمال، اور ایک جمال ہمارے پاس ہے حقیقی جمال۔ لہذا ظاہری اور حقیقی جمال میں ہم فرق کیسے کریں؟ بالفاظ دیگر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، ایک ہمارے پاس جمال اور خوبصورتی اور زیبائی ہے اعتباری، اور ایک ہمارے پاس جمال اور خوبصورتی ہے حقیقی۔ یہ جو اعتباری اور حقیقی ہے اس کو میں پہلے بیان کرتا ہوں، پھر ایک اور تقسیم کی طرف آئیں گے۔ ایک ہے ظاہری جمال اور ایک ہے معنوی جمال۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم تقسیم میں وارد ہوں، آپ اس مطلب کو سمجھ چکے ہوں کہ جمال اور خوبصورتی کہتے کسے ہیں۔ جمال اور خوبصورتی سے مراد ہے کہ اعتدال اور تناسب اور نظم کا ہونا، یعنی ایک شے میں جس طرح کا نظم اور اعتدال اور اس کے اجزاء میں جیسا تناسب ہونا چاہیے تھا، اگر وہ وجود رکھتا ہے یہ جمال ہے۔ اگر وہ وجود نہیں رکھتا تو یہ جمال نہیں کہلائے گا۔ میں دوبارہ یہ تکرار کر دوں کیونکہ نپے تلے کلمات کے ساتھ ہمارے پاس عموماً ان موضوعات کے اوپر معنی موجود نہیں ہوتے، اس لیے سوچتے ہوئے انسان کو دشواری پیش آتی ہے۔ اس لیے میں تکرار آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ ہر شے، کیونکہ اشیاء کے اعتبار سے ان کے جمال کے معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں، ساری ایک جیسے معیارات نہیں ہیں، لہذا اشیاء کے اعتبار سے معیارات مختلف ہیں، لیکن تمام کے تمام اشیاء ان میں ایک نوع معیار کہ شے کو جس اعتدال اور تناسب اور نظم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہو تو وہ جمال کہلائے گا۔ یا اگر ایک شے اجزاء رکھتی ہے، کیونکہ ہر شے اجزاء نہیں رکھتی، مثلا روح انسانی اجزاء نہیں رکھتی، اللہ سبحانہ وتعالی محتاج اجزاء نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، تو یہ اس کا جمال ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب کلمہ ہے کہ اے پروردگار، جیسا ہمارے لیے معبود اور رب ہونا چاہیے تھا تو ویسا ہی ہے، اور ہمیں ویسا بنا دیں جیسا تو اپنے عبد کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا عبد ویسا ہو۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح اللہ ہونا چاہیے تھا ویسا ہی اللہ کی ذات ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، وہ کامل اکمل ذات ہے، ہر کمال کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اللہ جمیل ہے، کیونکہ ہر صفت اس کی کمال تک پہنچی ہوئی ہے، وہ اپنے کمال اوج کمال اور تناسب تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کی ہر شے میں نظم پایا جاتا ہے۔ اس لیے جمال کب وجود میں آتا ہے؟ اس وقت جمال وجود میں آتا ہے کہ جب وہ کمال کے دائرے میں آ جائے۔ کمال جس کے دائرے میں نہ ہے جمال نہیں ہے،
مثال کے طور پہ جسم کا مواد لے لیں، یعنی چربی، گوشت، پوست، اگر آپ فقط یہی لے لیتے ہیں، اگر آپ اس کو لے لیں اور آپ اس سے کسی بھی طرح کی شکل بنا دیں، یہ جمال نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایک تو کمال تک صورت نہیں پہنچی، نمبر 2 اعضاء کے ساتھ تناسب اس میں موجود نہیں ہے، نمبر 3 اعتدال موجود نہیں ہے۔ اگر ایک ذات یا ایک شے وہ اجزاء رکھتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اجزاء کے درمیان تناسب ہونا چاہیے، اس کے اجزاء کے درمیان اعتدال ہو، اس کے اجزاء کے درمیان ایک نظم ہو، اس سے جمال تشکیل پاتا ہے۔ جمال کے ہمارے پاس 2 قسمیں ابتدائی بنتی ہیں، ایک اعتباری جمال ہے اور ایک حقیقی جمال ہے۔ اعتباری جمال اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض کے لیے جمال ہے، بعض کے لیے، یعنی ہم نے یہ قرار دیا کہ یہ جمیل اور خوبصورت ہے، ممکن ہے کہ دوسرے کے لیے وہ جمیل اور خوبصورت نہ ہو، میں نے یہ اعتبار کی ہے کہ یہ جمیل اور خوبصورت ہے۔ لیکن حقیقی جمال کیا ہے؟ ایک ایسا وجود کہ جو ہر صورت میں ہر ایک کو خوبصورت لگے گا، کیونکہ اس کی ذات ہی خوبصورت ہے، وہ شے ہی خوبصورت ہے، یہ ہے حقیقی وجود۔ ہم اعتبار کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے، اور پھر میں ظاہری چند مثالوں سے اس مطلب کو سمجھانے کی آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں۔ اعتباری سے مراد یہ، مثلا آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں، اس میں آپ نے چند رنگ بھر دیے اور اس کے اوپر آپ نے مثلا 1000 لکھ دیا، 1 اور 3 صفر لکھ دیے، اور اب اعتبار کیا کہ اس کاغذ کے بدلے میں مثلا یہ اتنی 6-7 چیزیں آ جائیں، یہ آپ کا اعتبار ہے، وإلا اس کی حقیقت کاغذ ہے، کرنسی کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جیسے پاکستان میں پہلے 1 آنا چلتا تھا، 54 چلتی تھی، 58 ہے، پھر روپیہ آ گیا، اب روپیے کا آج کل کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب اعتبار آپ نے ہٹا دیا، وہ کاغذ کا ٹکڑا بن گیا، آپ نے اس کا اعتبار کرنسی کے طور پہ رکھ دیا، وہ پھر ایک اہمیت پیدا کر لے گا، لیکن جب آپ کا اعتبار ایک طرف ہو جائے، اس کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس سے کہتے ہیں اعتباری چیز۔ اعتبار کا دنیا کی زندگی میں بڑا دخل ہے، ہم اعتبار کی بنیاد پہ تقسیمات کر کے اپنی زندگی کے امور کو منظم کرتے ہیں۔ بس ہم نے کاغذ کے ٹکڑوں کو خاص شکل میں ڈھال کے کرنسی کے عنوان سے جب اعتبار کر لیا تو اس سے ہمارا سارا نظام اقتصاد چل رہا ہے، مارکیٹ اس پہ چل رہی ہے، شعبہ جات اس پہ چل رہے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے آپ وہ اعتبار ہٹا دیں تو وہ کرنسی کی حیثیت پھر کاغذ کی بن جائے گی، پھر وہ اس کی بجائے کوئی اور ہمیں کرنسی لانے پڑ جائے گی یا کوئی اور اعتبار کرنا پڑ جائے گا۔ جیسے پاکستان میں یہ 54-58 روپیہ ہٹا کے انہوں نے 5 روپے کا ایک سکہ نکال دیا، اب اس سکے کو انہوں نے اعتبار قرار دے دیا، ممکن ہے وہ سکہ بھی اعتبار کھو دے، 10 روپیہ جگہ لے لے۔ اسے کہتے ہیں اعتبار کے پیچھے، اعتبار کے ماورا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کے اعتبار نے اسے وقتی طور پہ حقیقت دی ہوئی ہے، آپ اس کو اعتبار کرنا چھوڑ دیں، اس کی کوئی قیمت اور حقیقت نہیں رہے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن و جمال ہمیں اس دنیا میں اس نوع سے نظر آتا ہے، یعنی حسن و جمال اعتباری ہے کائنات کے اندر، حسن و جمال اعتباری یعنی بعض کی نظر میں وہ حسن و جمال ہے، بعض کی نظر میں نہیں ہے۔ مثلا آپ گھروں کے بلڈنگ کے ڈیزائن دیکھیں، آپ کو بعض ڈیزائن اتنے عجیب و غریب لگیں گے، آپ کہیں گے یار اس بندے نے بنائی کیوں ہے یہ، لیکن اسی بندے سے پوچھیں اسے بڑی خوبصورت اور جمیل لگے گی۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ گھروں کے ڈیزائن بنانا اور گھروں کی سیٹنگ اور گھروں کی تعمیرات یہ اعتباری حسن و جمال رکھتا ہے، حقیقی حسن و جمال اس میں نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں وہ بعض کو جسم کے تناسب کو خوبصورتی قرار دیتے ہیں، بعض کے ہاں خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر یہ مقابلے، حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، یہ جو حسن کے مقابلے اور ایوارڈ وغیرہ دیے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ان خواتین کو دیکھے تو انہیں اس قدر بھیانک خواتین لگیں کہ ان کی شکل بھی نہ دیکھ سکے، آپ حیران ہوں گے کہ یار انہیں کیوں حسن کا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ممکن اسے اپنے علاقے میں کوئی خاتون ہے وہ بڑی خوبصورت اور جاذب لگے، لیکن وہ جو خاتون ہیں یہ ایوارڈ والے اور نمائش والے لوگ ان کی نظر میں وہ خوبصورتی کے معیار پہ خاتون نہیں اترتی۔ آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ خواتین کے اعتبار سے، چہروں کے اعتبار سے،
پرسنالٹی کے اعتبار سے حسن و جمال کا ایک معیار نہیں ہے، اعتباری ہے۔ جب اعتباری کہتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقت میں کوئی حسن و جمال نہیں ہے، کسی کی نظر میں کوئی حسن و جمال ہے۔ مثلا سینٹرل افریقہ میں ادھر حسن و جمال کا معیار ہے موٹے ہونٹ اور شدید کالا رنگ، حتیٰ کہ یہاں پہ ایران کے اندر بعض ایرانی ہیں، ان کو اسی طرح سے حسن و جمال پسند تھا، انہوں نے افریقی خواتین سے شادیاں کی، انہیں کوئی اور خاتون وہ بھاتی نہیں تھی یا اس کے طرف ان کا رجحان ہی نہیں جاتا تھا۔ اس لیے خواتین کے اعتبار سے بھی سب کا ایک انداز حسن و جمال کا نہیں ہے۔ ایشیائی لوگوں کا اپنا ایک انداز ہے، جو یورپین ہیں ان کا اپنا انداز ہے، وہ گورے رنگ کو سورج کے نیچے جا کے اس کو رنگت تبدیل کرتے ہیں، اس رنگت سے ان کی بڑے ایک رجحانات اور میلانات پیدا ہوتے ہیں اور اس کو بڑا وہ ایک جدید سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ عمل بقیہ کو بہت ہی خراب لگے۔ یا اسی طرح سے ٹیٹو ہے، اس وقت یورپ میں بالخصوص پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح سے شادیوں میں، کیونکہ ہمارے پاس ادھر ایک ہالینڈ سے 9 مسلم تھے، شیعہ ہوئے بعد میں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ درس خارج کے قریب تک انہوں نے پڑھا، عالم بن کے ہالینڈ واپس گئے۔ اب وہ جب تھے تو ان کے جسم کے اوپر ٹیٹو بنے ہوئے تھے، تو ہم نے یہ سوال کیا کہ جب آپ کا مذہبی رجحان ہے، کیونکہ عموماً مذہبی رجحان والے ٹیٹو نہیں بناتے، تو ان سے پوچھا یہ ٹیٹو آپ نے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تو ایک شیطانیت ہمیں لگتی ہے، شیطنت لگتی ہے، یہ تو آوارہ لوگوں کا ہمیں ایک کام لگتا ہے۔ تو وہ بڑا اس کے اوپر مسکرایا اور ہنسا۔ پھر اس نے بتایا کہ آپ لوگوں کے ہاں خواتین جب شادیاں ہوتی ہیں یا بناؤ سنگھار کرتی ہیں تو مہندی لگاتی ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے کہا مہندی لگاتی ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پہ یہ بناؤ سنگھار جس طرح آپ کے ہاں مہندی سے بناؤ سنگھار ہے، اسی طرح ہمارے ہاں ٹیٹو بنا کے بناؤ سنگھار شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ٹیٹو نہ بنایا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے زینت ہی نہیں کی ہوئی۔ تو وہاں پہ اس طور پہ ایک معاشرے کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ یورپی ممالک بالخصوص دیکھیں، ادھر فٹ بالر ہیں، انہوں نے ٹیٹو بنائے ہوں گے، ان کے شوبز کے سے منسلک افراد ہیں، ٹیٹو بنائے ہوں گے، عام نوجوان طبقہ ہے، ٹیٹو بنائے ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاں ایک خوبصورتی اور زینت کا طریقہ کار رائج ہو چکا ہے۔ آپ اپنی طرف آئیں، آپ اپنے جسم کے اوپر ایک چھوٹا سا شکل بنانا یا ایک چھوٹا سا اثر چھوڑنا، اس کو بھی آپ خلاف سمجھیں گے خوبصورتی اور زینت کے۔ اس کو کہتے ہیں جمال اعتباری۔ جمال اعتباری یعنی حقیقت، آپ نے اس کو جمال قرار دیا، آپ اپنا یہ اعتبار ہٹا دیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہو، کوئی جمال ہی نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر انسان اس جمال اعتباری کے اعتبار سے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے اکثر بیشتر اوقات اسی اعتباری طریقے سے چلتے ہیں۔ مثلا وہ اپنی شادی کی پسند کے لیے جب تلاش کرتا ہے کسی خاتون کو، اسی اعتبار سے وہ تلاش کرتا ہے، اور وہ اعتبار ہے، ممکن ہے اگلے کو وہ پسند نہ آئے، تیسرے کو پسند نہ آئے، لیکن اس کی آنکھوں میں اسی طرح کا جمال وہ اعتبار ہوتا ہے اور وہ اس کے رجحان کا سبب بنتا ہے۔ گھروں کا ڈیزائن ہے، کمرے کی سیٹنگ ہے، اپنے کمرے کی یا گھر کی ڈیزائننگ ہے یا سیٹنگ ہے، یا اسی طریقے سے لباس کا اختیار کرنا ہے، کسی کو کوئی طرز لباس کا اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی انداز لباس کا اچھا لگتا ہے۔ لہٰذا کوئی ہمارے پاس معین ملاک اور معیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ظاہری تناسب ہے، کیونکہ اگلا درس ہمارا اسی کے اعتبار سے ہے کہ کربلا کے اندر جو ظاہری طور پہ حسن و جمال ذکر ہوا کتابوں میں وہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ تو اعتباری جمال تھا۔ ایک حسن و جمال ہے حقیقی۔ حقیقی حسن و جمال وہ حسن و جمال ہے کہ جو تمام جگہوں کے اوپر پایا جاتا ہے اور ساری کی ساری جگہوں پہ اسے حسن کہا جاتا ہے، اسے جمال کہتے ہیں، اسے خوبصورتی کہتے ہیں، اسے زیبائی، ہر کوئی اسے قبول کرتا ہے، یہ زیبا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ جمیل ہے، یہ حسین ہے، اس سے محبت وہ پھر کرتے ہیں، اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ عرض کیا میں نے کہ جو شے بھی جمال رکھتی ہوگی وہ انسان کو اپنی طرف کھینچے گی، انسان کوشش کرے گا کہ اس جمال کو حاصل کرے۔ بس وہ جمال جو بعض جگہوں پر جمال سمجھا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ حسن سمجھا جاتا ہے اور بعض دیگر جگہوں پہ حسن نہیں سمجھا جاتا، یہ اعتباری جمال ہے۔ لیکن وہ حسن، وہ جمال جو تمام جگہوں کے اوپر جمال سمجھا جاتا ہے، یہ حقیقی جمال ہے۔ یہ ایک تقسیم ہو گئی۔
دوسری تقسیم ہمارے پاس آتی ہے ظاہری اور معنوی، وہ بھی اسی طرح کی تقسیم ہے۔ ظاہری جمال سے مراد ہے مادی جمال، یعنی جسمانی اور مادے میں جمال، جیسے سورج غروب ہونے کا ایک منظر خوبصورت منظر ہے، انسان کو ممکن ہے بہت بھائے لیکن تھوڑی دیر تک کی، وہ اسے چند گھنٹے ادھر کھڑے ہونا شروع ہو جائے اور ہر روز کھڑے ہونے لگے، اسے تو ایک عام سا ہی لگے گا کہ ایک گول ٹکیا ہے وہ پانی میں چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ساحل سمندر کبھی گیا ہی نہیں ہے، وہ ساحل سمندر جانے کا اسے موقع ملتا ہے اور وہاں پہ سورج غروب ہونے کا منظر دیکھتا ہے، اسے بڑا بھاتا ہے۔ یہ ظاہری جمال ہے۔ اسی طریقے سے آپ پہاڑوں میں خوبصورتی دیکھنے کے لیے سیر کرنے جاتے ہیں، پہاڑوں میں خوبصورت سینری، خوبصورت منظر بڑا بھاتا ہے، آبشار کا منظر بڑا اچھا لگے، خوبصورت پھول بکھرے ہوئے ہیں، اگے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے۔ فصل اگی ہوئی ہے گندم کی، کپاس کی یا کسی اور شے کی، وہ بڑی بھاتی ہے انسان کو، بڑا انسان کو خوش کرتی ہے جب انہیں دیکھتا ہے۔ یہ سارے کی ساری جو خوبصورتیاں ہیں یہ ہیں ظاہری خوبصورتی۔ اسی طرح انسانوں کے وجود کے اوپر ہے، انسانوں میں مختلف طرح کے افراد پائے جاتے ہیں اور مختلف شعبہ جات انسانوں میں ہوتے ہیں، ہر ایک الگ الگ منظر پیش کرتا ہے، حتیٰ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان مختلف چیزوں میں حسن و جمال قرار دیتا ہے۔ بس حسن و جمال ایک نوع، ایک وجود ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ جذب انسان کو کرتا ہے، وہ کھینچتا ہے انسان کو، اور اس کی طرف کھنچنے اور اس سے متاثر ہونے کا درس بھی دین اسلام نے دیا ہے۔ یہ ہے ظاہری، مادی اور ظاہری جمال کو کہتے ہیں ظاہری جمال۔ مادی اور جسمانی جمال یہ ظاہری جمال کہلاتا ہے۔ ایک ہے معنوی جمال۔ معنوی جمال ہے نفس کا جمال، نفس کی خوبصورتی۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نفس کی خوبصورتی قرار دیا ہے، اس لیے دین اسلام خوبصورتی کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور درس دیتا ہے کہ انسان خوبصورتی کی طرف آئے۔ اب یہ جو دین اسلام نے خوبصورتی کا درس دیا ہے، اس کے بھی معیارات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے معیارات نہیں ہیں۔ جیسے سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 7، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی معنوی حسن کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ جان لو تم لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اس جملے کو غور سے دیکھیں، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو زینت بنا دیا، خوبصورتی بنا دیا تمہارے دلوں کے لیے، تمہارے دلوں کے لیے خوبصورتی بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے ناپسند فرمایا ہے کفر کو، فسوق کو، فسق اور گناہوں کو۔ بس آپ نے ادھر دیکھا کہ قلوب کے ساتھ زینت کا تعلق، اس لیے معنوی خوبصورتی کیا ہے؟ ایمان، یعنی نفس کی خوبصورتی، روح کی خوبصورتی۔ یہ آپ جب تقسیم جان چکے، آئیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں اور چند نکات اس کے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اور پہلا درس ہمارے اختتام پذیر ہوگا جس میں آپ نے جمال کے معنی دیکھے اور حسن و جمال کی خوبصورتی دیکھی۔ ایک بہت اہم اس کے اندر ٹاپک ابھرتا ہے، شہوت اور جمال میں کیا فرق ہے؟ شہوت اور جمال میں، کیونکہ آپ پڑھ چکے اعتباری جمال ہے، حقیقی جمال ہے، ظاہری جمال ہے، معنوی جمال ہے، کیونکہ ٹاپک ہی آگے یہ چلے گا، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے دروس میں ان کی مثالیں زیادہ آئیں گی۔ صرف ابھی اتنی تقسیم بھی ہم ذہن میں رکھیں تو بہت ہے کہ جیسے جسم کے اوپر خوبصورتی ہوتی ہے، اس طرح روح اور نفس بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کا بدن ہمیں بہت زیادہ اچھا نہ لگے، بہت بھائے نہ، بہت اٹریکٹ نہ ہمیں کرے، لیکن اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کے اندر اعلیٰ صفات بڑی اچھی ہیں، مثلا بڑا شجاع ہے، بڑا سخی ہے، بڑا قربانی دینے والا ہے، بڑی تواضع سے ملتا ہے، تکبر بالکل نہیں ہے اس میں، آپ کھینچے چلے جائیں گے اس کی طرف، کیونکہ اس کے وجود میں اس نے روح کو خوبصورتی دی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایمان کیا ہے؟
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دلوں کی خوبصورتی وہ ایمان کو قرار دی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، ہم جب خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً شہوت آ جاتی ہے۔ شہوت اور خوبصورتی دو الگ چیز ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک چہرہ بڑا خوبصورت ہو، خوبصورتی کا تقاضا شہوت نہیں ہے۔ شہوت خوبصورت چیز سے نہیں بھڑکتی، شہوت بدصورت چیزوں سے بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ شہوت کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات انسان وہ بے جان چیزوں کا بھی سہارا لینے لگ جاتا ہے، اس لیے خوبصورتی سے اس کا تعلق نہیں بنتا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لیلا مجنون ایک افسانی شخصیات ہیں، افسانہ ہے، لیکن اس کے داستان اور افسانے کے ذریعے سے بڑے سبق آموز چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک انہوں نے رخ ایجاد کیا، کیونکہ لیلا مجنون کے نام سے ممکن ہے کوئی واقعہ اور کوئی شخصیت تاریخ میں نہ گزری ہو۔ اس کو ایجاد اس لیے کیا گیا تاکہ اس واقعے کے ذریعے سے تخیلاتی طور پہ اس داستان کو بیان کیا جائے اور سبق آموز نکات اس سے حاصل کیے جائیں۔ یہ طریقہ برا نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے، اگرچہ قرآن کریم نے یہ استعمال نہیں کیا، قرآن نے حقیقی واقعات کو رکھا، یہ قرآن کا ایک امتیاز ہے۔ لیکن عام زندگی میں آپ نے بچے کو کوئی درس دینا ہے، اب چھوٹے بچے کو تو عقلی باتیں نہیں سمجھ آتی، عوام الناس کے اندر آپ نے ایک اچھی نقطے کو سمجھانا ہے تو آپ کوئی بھی داستان گھڑ سکتے ہیں، داستانیں گھڑنے میں عیب نہیں، البتہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی نہیں گھڑنی چاہیے۔ مثلا یہ لیلا مجنون کی طرح دو فرضی آپ نے کریکٹر بنا دیے، اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے نکات اٹھائے۔ انہی میں سے ایک نقطہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ لیلا بہت بدصورت تھی، بہت ہی بدصورت، کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، اور مجنون تھا کہ اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے جب انسان کے وجود کے اندر عناصر یہ بھڑکتے ہیں، یہ عناصر الگ الگ عناصر ہیں کہ ہمارے انشاءاللہ گفتگو میں آئے گا، جمال ایک الگ وجود ہے، شہوت ایک الگ وجود ہے، بالخصوص جنسی شہوت وہ بالکل ایک جداگانہ چیز ہے۔ جنسی شہوت انسان کے وجود میں غریزیں ہیں، وہ غریزیں تحرک پا جائیں تو اس کو درخت بھی ایک عجیب سی شکل کا جنسی حالت میں دکھائی دے گا، اسے اپنے بستر بھی اسی طرح دکھائی دے گا، اس کو آس پاس کی بہجان چیزیں بھی ویسی دکھائی دیں گی۔ اس طرح وہ اس کے قریب جا کے اپنی جنسی حص کو پورا کر سکتا ہے اگر اندر سے کسی دین اور شریعت کا قائل نہیں ہے تو۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ جنسی شہوت کا تعلق جمال سے ہو، نہیں، جمال اس سے ہٹ کر ایک وجود ہے۔ جمال کہتے ہیں معتدل ہونا، کسی کا چہرہ اس کے جسم کے اعضاء و جوارح سے انتہائی معتدل ہو، یا جس چہرے کے اوپر مختلف اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، ہونٹ ہیں، کان ہیں، وہ اگر چہرے کی ساخت کے بڑے تناسب کے ساتھ ہوں، بڑے نظم کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ہوں، وہ چہرہ خوبصورت چہرہ کہلائے گا۔ لہذا اس کا شہوت سے تعلق نہیں ہے، اس لیے خوبصورت چہرہ ہو، خوبصورت چہرے کی تعریف ہو سکتی ہے، بدون شہوت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اعضاء و جوارح میں تناسب ہے، کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وائلہ یہ واقعات چند آپ کی خدمت میں پڑھے جاتے کہ جس میں تناسب، جسمانی تناسب کا روایات اہل بیت علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے۔ مثال کا ہاں یہ ضرور ہے کہ جمال جو ایک علاقائی طور پہ بعض چیزیں جمال شمار ہوتی ہیں، اور وہ جمال شہوانی غریزوں کو بھڑکاتی ہیں، ایسا جمال ہم کہیں گے شہوتوں کے بھڑکانے کا سبب بنتا ہے، جمال پھر بھی جدا ہی رہے گا۔ بس ہم اس جگہ پہ جو یہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ہم جمال کو دو حصوں میں پھر لے لیں گے۔ ایک جمال وہ ہوتا ہے کہ جو شہوانی غریزوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، ہے ظاہری جمال اور خوبصورتی، ہے ظاہر وہ، لیکن کوئی تعلق اس کا نہیں ہے جنسی شہوات سے۔ لیکن بعض ایسے جمال ہیں کہ جو انسان کے شہوانی غریزوں کو بھڑکاتے ہیں، بعض ایسا جمال ہے کہ جو انسان کے شہوانی غریزوں کو فعال اور ایکٹیو کر دیتے ہیں، یہ جمال ہمارے پاس الگ صورت اختیار کرے گا۔ لہذا ایسا جمال، ایسی خوبصورتی کہ جو انسانی شہوانی غریزوں کے برانگیختہ کرنے اور بھڑکانے کا سبب بنے، شریعت نے اس جمال کی حدود مقرر کر دی۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ چہرے بڑے حسین و جمیل اس جگہ پہ موجود ہوں، نہیں ضروری نہیں، مثلا بالوں کے ہمراہ خاتون کا چہرہ وہ
زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو، شریعت نے آ کے حجاب واجب قرار دے دیا۔ انسان کو چونکہ جسم کی سکن جو ہے وہ بالوں سے خالی ہو، تو وہ سکن جو ہے وہ شہوانی غریزوں کے بیدار کرنے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا خواتین ہیں ان کا بالعموم جسم بالوں سے عاری ہوتا ہے، شریعت نے واجب قرار دے دیا کہ خاتون اپنی تھوڑی سے ادھر سے نیچے کا حصہ سارا ڈھانپ کے رکھے، حتیٰ اپنے پاؤں ڈھانپ کے رکھے۔ اب یہ جو ظاہری جمال ہے یہ تمام خواتین کے لیے قرار دیا کیونکہ شہوت کو ابھارنے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر ایک جمال ہے جو انسان کے ذہن نے اس کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے، جسے ہم نے اعتباری جمال کہا۔ ہاں اگر اس طریقے سے انسان کو، بس خواتین میں اس طور پہ دو نوعیت جمال کی بن جاتی ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ جس کو عمومی طور پہ خواتین کے لیے جمال دین اسلام نے قرار دیا، اس کے خاص تناسب، بدنی تناسب کا تذکرہ باقاعدہ روایات اہل بیت علیہم السلام نے کیا۔ مثلا بال اس طرح سے ہوں، رنگت یہ ہو، آنکھیں اس طرح سے ہوں، مثلا ٹخنے پاؤں کے اس طریقے سے ہو، اس کا تذکرہ کیا کہ ان صفات کی اگر خاتون ہو وہ جمیل خاتون شمار ہوگی، خوبصورت خاتون شمار ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ جمال ہے جسے آپ عمومی جمال کہہ سکتے ہیں شہوت کے اعتبار سے، اس کا بھی تذکرہ دین اسلام نے کیا، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مقدار فقط شوہر کے لیے عیاں کی۔ بقیہ کے لیے مثلا محارم ہیں، ان کے لیے بھی اگر وہ برانگیختہ کرنے کا شہوانی غریزے برانگیختہ کرنے کا باعث بنے، شوہر کے علاوہ سب سے حجاب واجب ہو جائے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ برانگیختہ کرنے کا سبب نہیں بنتے، تو محارم کے لیے پھر ایک دوسرے کو بے حجاب دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ والی جو خصوصی ہے اگرچہ اعتباری ہے، لیکن انسانی ذہن نے ایک اسے تشکیل دے دیا، انسانی آنکھوں کو وہ شکل یا صورت یا وہ حیت یا صورت آپ کہہ لیں بھا گئی، یا جسم کے اعضاء میں وہ تناسب بھا گیا۔ اگر کسی کو وہ خاتون بھی میسر آ جائے، اسے اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن دین اسلام اس کے اوپر تاکیداً کہتا ہے کہ تم یہ والا حسن و جمال تلاش نہ کرو۔ ایک حسن و جمال تو سب خواتین میں پایا جاتا ہے، وہ بغیر حجاب کے ہوں تو ایک نوع اٹریکشن پیدا کرتی ہیں، لیکن ایک حسن و جمال ہے جو انسانی آنکھیں اختیار کر لیتی ہیں، انسانی سوچیں اسے اختیار کر لیتی ہیں، انسان اپنا ذہن بنا لیتا ہے۔ مختلف اسباب ہوتے ہیں، بعض اوقات ممکن ہے فلمیں اس کا سبب بن جائیں، بعض اوقات ممکن ہے میڈیا اس کا سبب بن جائے، بعض اوقات ممکن ہے کہ آس پاس کی باتیں اس کا سبب بن جائیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس اسباب کی وجہ سے ایک تصویر کشی اس کے ذہن میں ہو گئی، اس تصویر کشی کے مطابق وہ خاتون کو تلاش نہ کرے نکاح کے لیے۔ روایات نے تاکیداً اس کی مذمت کی، حرام قرار نہیں دیا، لیکن تاکیداً اس کی مذمت کیا کہ اپنے ذہن میں جو تمہارے ایک تصویر کشی حسن اور جمال کی ہو چکی ہے، اس کی اساس اور بنیاد کے اوپر خاتون کو تلاش نہ کرو، بلکہ کیا ہونا چاہیے، دین کی اساس کے اوپر تلاش کرو۔ اس کو ہم ایک اور زبان میں کہہ سکتے ہیں، دین اسلام یہ چاہتا ہے باطن کے جمال پر تعلق جوڑو، ظاہر کے جمال پہ تعلق نہ جوڑو، کیونکہ جو بھی ظاہر کا جمال ہے وہ اعتباری ہے، وہ ظاہری ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس جمال کے اعتبار سے گفتگو تھی، اس لیے حسن و جمال کا جب لفظ آئے شہوت فوراً ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اگرچہ ہمارے ہاں میڈیا نے، گانوں نے، فلموں نے، فحش جو محافل ہیں انہوں نے حسن و جمال کو فقط اور فقط شہوت، جنسی شہوت میں بند کر دیا، کبھی آنکھوں کے اعتبار سے، کبھی ہونٹوں کے اعتبار سے، کبھی قد کاٹ کے اعتبار سے، مختلف اندازوں کے اعتبار سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں میں اٹریکشن اگرچہ رکھی ہے، لیکن وہ شہوت کی بنیاد کے اوپر اٹریکشن ہے۔ وہ شہوت کا اگر آپ پتہ کاٹ دیں، شہوت اگر اندر سے ختم ہو جائے، اسے خاتون میں کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں نظر آئے گی، اسے وہی آنکھیں، عام سی آنکھیں نظر آئیں گی جو پہلے بڑی اس کو اٹریکشن یا بڑی جاذب اور بڑی حسن و جمیل، حسین و جمیل آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ جو ہاں حسین و جمیل اسے ہونٹ دکھائی دے رہے تھے، وہی اگر شہوت ہٹا دیں ختم ہو جائیں گے، عام سی چیز بن جائیں گی۔ لہٰذا وہی منظر جو اسے بڑے حسین و جمیل پہلے دکھائی دے رہے تھے، شہوت ختم کر دیں، اس کے لیے وہ ممکن ہے کہ انتہائی قبیح بن جائیں، قبیح منظر پیش کرنے لگ جائیں۔ لہٰذا اس حسن و جمال کو کہتے ہیں تخیلاتی حسن و جمال، خیالی حسن و جمال، جس کے پیچھے کوئی حقائق موجود نہیں ہیں۔ یہ اعتبار یہ آپ کے ذہن نے اس کو اختیار کر لیا اور اس کو آمادہ کر لیا۔ ہاں اس سے لذت کا حصول ہوتا ہے،
اس سے اچھا وقت کٹ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کمرہ ہے، کمرے کی حقیقت دیکھیں وہ اس سیمنٹ اور دیوار اور اینٹیں ہیں، اب کوئی آ کے اس کے اوپر رنگ پھیر دیتا ہے، کوئی اس کے اوپر سینری لگا دیتا ہے، کوئی ڈیکوریشن کر دیتا ہے، کوئی اس کے گملے وغیرہ رکھ دیتا ہے، اب منظر دیکھتے ہیں تو بڑا خوبصورت ہے۔ اگلا کہے گا بھائی حقیقت اس کی وہی اینٹ اور سیمنٹ اور ریت اور مٹی ہے، تمہارے اس طرح سے کر لینے سے اس کی حقیقت تو نہیں تبدیل ہو جاتی، اس لیے وہ حقیقت بعد میں دوبارہ آ جائے گی، تھوڑا سا زلزلہ آئے تو وہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ذہنوں میں اعتباری جمال اور حسن بنایا ہوا ہے، اس کی زندگی میں تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے، وہ ساری کی ساری عمارت ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام اس پہ تاکید کرتا ہے حقیقی حسن و جمال سے تعلق جوڑو۔ دین اسلام اس کے اوپر انسان کو زیادہ ابھارتا ہے کہ حقیقی حسن و جمال کو تم خود اختیار کرو۔ لیکن کیا ظاہری حسن و جمال کی دین اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ دین اسلام چاہتا ہے کہ تم صاف ستھرے نظر آؤ، تمہارے اگر داڑھی رکھی ہے بنی سنوری ہو، اگر تم نے لباس پہنا صاف ستھرا لباس پہنو، مثلا استری شدہ لباس ہو، خوشبو کا استعمال کرو، پروکار طریقے سے اختیار کرو، اچھے جوتے خرید سکتے ہو، اثر نعمت دکھائی دینا چاہیے، ہم نے معتبر اور صحیح سند روایت پڑھی۔ اس لیے ظاہری جمال، لیکن ظاہری جمال سیکنڈ پیرورٹی رکھتا ہے، فرسٹ پیرورٹی حقیقی جمال کو ہے۔ لیکن جمال یہ ہر زندگی کے مرحلے میں شامل ہیں، یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بڑی سے بڑی رقم خرچ کر کے ان دو کو پانے کی کوشش کرتا ہے، ایک لذت ہے، ایک خوبصورتی ہے، اپنی پوری کی پوری جماوری سب کے سب اموال وہ لگا دینا چاہتا ہے، کن دو چیزوں پہ؟ ایک لذت ہے اور ایک جمال ہے۔ دنیا کی لذتیں اور دنیا کا جمال مادی جمال ہے، دین اسلام اسے بھی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ یہ نہیں کہتا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، بالکل ہی وہ قبیح ہے، اسے ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ظاہری جمال کی بھی قیمت ہے، مادی جمال کی بھی قیمت ہے، مادی لذت کی بھی قیمت ہے، لیکن حسن و جمال کیا برزخ میں اور قبر میں نہیں ہے؟ ادھر بھی ہے، ادھر بھی اگر جہاں جہاں پہ جمال ہے وہاں وہاں بدصورتی بھی ہے، جہاں جہاں لذت ہے وہاں وہاں تلخی بھی ہے، جہاں جہاں آرام ہے وہاں وہاں مصیبت بھی ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر آرام ہے، سکون ہے، لذت ہے، خوبصورتی، زیبائی، حسن و جمال ہے، اس کے مد مقابل قبیح بھی ہے، تلخی بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بے آرامی بھی ہے۔ برزخ میں بھی اسی طرح ہے، برزخ میں خوبصورتی ہے اور دنیا سے بڑھ کر خوبصورتی ہے، برزخ میں بدصورتی ہے، قبر میں بدصورتی ہے اور دنیا سے بڑھ کر بدصورتی ہے، اور قیامت میں جو خوبصورتی ہے وہ دنیا اور قبر دونوں سے بڑھ کر ہے خوبصورتی، اور قیامت میں جو لذت ہے وہ دنیا اور قبر کی لذتوں سے کئی گنا بڑھ کر لذت ہے۔ اسی طرح مصیبت کہ قیامت میں جو بدصورتی ہے اس کا اشیر بھی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، اور قیامت میں جو بلذتی ہے جو کفار، مشرکین یا گناہ گاروں کو ملے گی وہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ انسان جس طرح اس دنیا میں باطن کے اندر لذت اور جمال اور خوبصورتی کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، برزخ میں بھی یہ جذبہ موجود ہوگا، قیامت میں بھی یہ جذبہ موجود ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ غربی مفکرین، یعنی مغرب میں جو اخلاقی مذاہب ہیں، ادھر بہت سارے مکتب اور مذاہب ہیں، ان میں سے مذہب جمال پورا ایک مکتب ہے، پورا ایک نظریہ ہے، نظریۃ الجمال۔ آپ اگر جمال کو ٹرانسلیٹ بیوٹی کو کریں اور ادھر لکھیں کہ فلاسفی آف بیوٹی، آپ کے پاس بہت سارے نظریات غربی آ جائیں گے، کیونکہ انسان بیوٹی اور خوبصورتی کے علاوہ زندگی نہیں بسر کر سکتا، وہ کھنچا جاتا ہے، وہ اپنے وجود میں پاتا ہے اٹریکشن، مقناطیس کی طرح جمال اور خوبصورتی انسان کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن و جمال جو انسانیت کی اوج پہ عاشورہ پہنچا ہوا ہے وہاں پہ حسن و جمال نہ ہو؟ میدان عاشورہ، میدان کربلا کہ جس میں اوج انسانیت نظر آتی ہے، جس میں کمال انسانیت نظر آتی ہے، انسانیت کا کمال تو حسن و جمال تھا، تو کیا عاشورہ کے میدان میں حسن و جمال نہیں ہوگا؟ عاشورہ کے درمیان میں ظاہری حسن و جمال بھی تھا اور معنوی حسن و جمال بھی تھا۔ کربلا کے اندر
جو مادی حسن و جمال ہے وہ بھی تھا اور حقیقی حسن و جمال وہ بھی تھا۔ ابھی ہم غربی نظریات نہیں پڑھیں گے، ورنہ غربی نظریہ جمال کیا ہے، فلاسفی آف بیوٹی کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر سکتے تھے ایک فلسفی زبان میں، لیکن ہم اپنے موضوع سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ صرف اس لیے اشارہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ پڑ جائے اور دیکھیں کہ غرب میں تو کتابیں در کتابیں لکھی گئی ہیں جو اردو میں، عربی میں، فارسی میں ترجمہ ہیں، مدرسہ جمال، مذہب جمال، فکر جمال، بہت کچھ انہوں نے لکھا، لیکن ہم ابھی اسے نہیں چھیڑیں گے۔ ہمیں آیات و روایات کے دامن میں رہ کے تھوڑا سا جمال کی تعریف اور اس کا معیار حاصل کرنا تھا، وہ معیار ہم نے پڑھ لیا۔ اعتدال، تناسب اور نظم ہونا چاہیے اجزاء میں، یہ حسن ہے۔ اور ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ حسن و جمال مادی بھی ہوتا ہے، حقیقی بھی ہوتا ہے، اور حسن و جمال ظاہری بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کربلا میں ظاہری حسن و جمال کیا تھا۔ 3 شخصیات ہیں جن کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ قرآن عاشوراء اور کربلا کا کتابوں میں وارد ہوا ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام۔ انشاءاللہ تعالی یہ اگلے درس میں ہم مطالعہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔